بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہت اہم خبریں ہیں اور خطے سے متعلق بھی ہیں جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور آپ کو بتانا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے لوکل خبریں تو آپ تک پہنچتی رہتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف تحریک شروع کر رہی ہے، نئی شروع کر رہی، ان کے ارادے کیا ہیں، وہ تحریک کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، ان کا پلان اب ایک مرتبہ پھر تقسیم جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے یا یہ صرف ایک طرح سے متحرک کرنے کے لیے تھا۔ یہ تو سب باتیں جو ہے وہ چلتی رہتی، لیکن اصل جو ہے وہ اس جو ریجنل ایشوز ہیں یا جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ فار ایگزامپل کل نیتن یاہو کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے غزہ کے اوپر جو جنگ بندی ہے اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ موضوع ہے ہم سب کے لیے، جس کے اوپر ہم بہت کم بات کرتے ہیں، کہ غزہ کے اندر جو بچے ہیں، خاص کر کے وہ بچے جو کہ مائیں جنم دے رہی ہیں، ان بچوں تک غذا نہیں پہنچ رہی، کیونکہ مائیں بھوکی ہیں، ماؤں تک خوراک نہیں ہے۔ جو پیدا ہونے والے بچے ہیں وہ معذور بچے پیدا ہو رہے ہیں، جو پیدا ہو چکے ہیں ان کو خوراک نہیں مل رہی، وہ مر رہے ہیں۔ ایک ظلم ہے، ایک کربلا ہے جو کہ وہاں پہ بسی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر تمام دنیا جو ہے وہ خاموش بیٹھی ہے، تمام لوگ جو ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ اور یہ ایک ایسی ظلم کی، اور آپ پاکستان میں بھی دیکھیں کہ مطلب بہت کم ہم اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دے، ہمارے ہاں ہمارے چینلز کے اوپر بھی، اور پوری دنیا کی مسلم امہ جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ وہ اس کی مذمت کرے یا وہ اس کے اوپر اس کے خلاف بولے یا اسرائیل کے خلاف بولا جائے کہ یہ سب معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، اور کیوں جو لوگ ہیں، عوام ہیں، وہاں کے جو مظلوم لوگ ہیں ان کی مدد کیوں نہ کی جائے۔ ہم سے بہت بہتر میرا خیال ہے ویسٹرن دنیا ہے، مغربی دنیا ہے، جس کی عوام جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہوتی ہے، وہ یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ امریکہ جیسے ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس نے تحریک چلائی، اور پھر ہارورڈ یونیورسٹی جیسی یونیورسٹی جو ہے اس نے اسٹوڈنٹس کو ایکسپیل کیا۔ تو اب کل جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایک بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی، اور بائی دا وے یہ کوئی 3-4 ہفتے ہو گئے ہیں کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ نیتن یاہو بند کر دیں گے، امریکہ دباؤ ڈالے گا، اور امریکہ جو ہے وہ جنگ بندی کے لیے جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا، لیکن تاحال امریکہ کو اس میں کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ آج کل جو ان کی میٹنگ ہوئی اس میں 2 بہت اہم باتیں کی ہیں۔ ایک تو ایران کے ساتھ اسرائیل کے معاملے کے اوپر، اور ایران کے اوپر جو پابندیاں ہیں اس کو ہٹانے کے حوالے سے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے وہ بات کی ہے اور اشارہ دیا ہے۔ کل جو ان کی میٹنگ تھی اس میں، اور یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اگر ایران سے پابندیاں اٹھائی جاتی ہیں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور خاص کر کے پاکستان کو اس کے اوپر آپ کو آگے جا کے بتاتے ہیں۔ مگر امریکی جو پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا ایک نیا دور شروع کیا جا رہا ہے، اور مناسب وقت پر ایران پر عائد پابندیاں ہٹانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تاہم ایرانی جو حکام ہے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ سے کسی قسم کی ملاقات کی درخواست جو ہے وہ ایران نے نہیں کی ہے۔ ٹرمپ نے کل یہ بات کی تھی، اور صحافیوں کے ساتھ انہوں نے بات کی، اور یہ کہا کہ امریکی پابندیاں جو ہیں شام پر وہ بھی ہٹانے کا انہوں نے کہا کہ ہٹائی گئی ہیں، اور مستقبل میں ایران کے ساتھ بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو جولانی وہاں پہ صدر بنائے گئے ہیں، ان کے اوپر امریکہ کی طرف سے پابندیاں عائد تھیں، ان کا نام بھی بلیک لسٹڈ تھا، ان کا ذکر بھی جو ہے وہ وہاں بہت ایک عالمی جو تنظیمیں ہیں جن کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں ان کے ساتھ ان کو جوڑا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو صدر بنا دیا گیا، صدر بنا کے یا وہ بن گئے، اور جس طرح سے وہ بنے ہیں وہاں پہ وہ بھی ایک پوری تاریخ ہے۔ اور اب امریکہ نے ان کے ساتھ تعاون بڑھانے اور ہاتھ بڑھانے کے لیے کہا ہے، اور باقاعدہ شام کے اوپر جو عائد پابندیاں تھیں جو کہ بشار الاسد کے دور میں تھیں، وہ تمام جو ہیں وہ پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اسرائیل کے ساتھ پوری طرح سے شام کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جو بندوبست ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو اسرائیل کے لیے اردن ہو یا شام ہو، شام ریزسٹنس دیتا تھا، اب وہ شام بھی بیچ میں سے نکل گیا ہے، اور دیکھا جائے تو عراق اور ایران رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اگر اس کو مزید وسیع کیا جائے تو پاکستان وہ مسلم ملک ہے جو کہ اسرائیل کو باقاعدہ جو ہے وہ اس کے خلاف یعنی
ہماری جو پالیسی ہے آفیشیل پالیسی وہ یہی ہے کہ ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے شام کے اندر اپنا بندوبست کر لیا ہے. باقی تمام عرب ممالک ان کے ساتھ تھے. شام ایک بیچ میں دیوار تھی وہ بھی ہٹ گئی, لہٰذا اب اسرائیل کے ساتھ ایک کمفرٹ لیول جو ہے وہ شام کا بن گیا. تو اب وہاں پہ بھی پابندیاں جو ہے وہ اٹھائی گئی ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہم چاہتے ہیں کہ جنگ کے جو تباہ شدہ معیشت ہے اس کو بھی جو ہے وہ ختم کیا جائے, دوبارہ شام جو ہے وہ عالمی معیشت کا حصہ بنے. ایران پر انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے اس کو جو پابندیاں امریکی پابندیاں ان کو کہا کہ یہ بہت سخت ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ مناسب وقت پر یہ پابندیاں ہٹا سکوں تاکہ ایران کو دوبارہ تعمیر نو کا موقع ملے. میں چاہتا ہوں کہ ایران امریکہ مرد آباد یا اسرائیل مرد آباد جیسے نعروں سے کے بغیر پرامن طریقے سے اپنی تعمیر نو کرے. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے. تو اب ایک سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پہ ہی انہوں نے شرط عائد کر دی ہے کہ ایران جو ہے جس کا کہ پورا نیشنلزم اگر آپ دیکھیں ایران کا جو پورا ایک اسٹیٹ کرافٹ ہے, ایران کا جو ایک پورا نیریٹو ہے, ان کی عوام بھی یعنی اگر مختلف اس رجیم کے خلاف ہیں یا وہ موجودہ سیٹ اپ کے خلاف ہیں, اس کے باوجود ایران کا عوام جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف ہے. یعنی اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف وہ ان کی پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ ان کا نیشنلزم بھی ہے, یہ ان کے لیے ایک بہت اہم موقع مطلب ایک بہت اہم ان کے لیے نعرہ بھی ہے. تو اب پہلی پابندی جو ہے وہ امریکہ یہ لگا رہا ہے کہ آپ مرد آباد کہنا چھوڑ دیں یا آپ ان کو اسرائیل کے خلاف نعرے نہ لگائیں, امریکہ کے خلاف نعرے نہ لگائیں. اور ظاہر ہے کہ جب آپ پابندیاں اٹھائیں گے تو آپ اپنی بہت سی باتیں منوائیں گے, اور وہ باتیں منوانے کے لیے آپ ایک پوری ایک لسٹ جو ہے وہ رکھیں گے. ایک تو نیوکلیر پروگرام ہے, آف کورس اس کے اوپر بات ہو رہی ہے اور اس کے اوپر مذاکرات جو ہیں تعطل کا شکار ہیں, لیکن ایران نے اس کی تردید کی اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں یا آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کو ایک طرح سے ایک انسینٹیو دیا ہے کہ ہم آپ کے اوپر جو ہے وہ تمام پابندیاں ختم کر سکتے ہیں. دوسری طرف جو اسرائیل ہے اس نے نیتن یاہو نے اپنی ملاقات جو ہے اس کے بعد ٹرمپ سے اس نے نوبل انعام جو ہے وہ اس کے لیے ٹرمپ کو نامزد کیا ہے. اور یہاں پر پاکستان اور اسرائیل ایک ہی صفحے پر کھڑے ہیں. جو لنچ پہ میٹنگ تھی فیلڈ مارشل صاحب کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, اس کے فوراً بعد یعنی یہ ایک ہوا کہ پاکستان کی حکومت نے آفیشیلی ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز جو ہے اس کے لیے نامینیٹ کیا. اور اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ ایران کے جو نیوکلیر پاور پلانٹ تھا اس کے اوپر بھی امریکہ نے حملہ کیا تھا. تو اب جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے ان کو کر دیا اور یہ کہا ہے کہ امن جو ہے وہ قائم کر رہے ہیں. نیتن یاہو نے کہا ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا ہے اور امن کمیٹی کو ارسال کر دیا گیا یہ خط, اور انہوں نے کہا کہ اس وقت امن قائم کرنے کے لیے موقع ہے یہ کہ وہ قائم کیا جائے ایک ملک ایک علاقے کے بعد دوسرے علاقے میں. یعنی کہ ٹرمپ نے پاکستان انڈیا کی وار بھی جو ہے وہ ختم کروائی تھی. ٹرمپ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ غزہ کے اندر بھی امن ہو اور اسرائیل کو مجبور کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کوششیں ہیں جن کی وجہ سے ان کو نوبل انعام ملنا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ملاقات تھی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ تمام جو یہ بھی یاد رہے کہ تقریباً گزشتہ کچھ عرصے کے دوران یہ تیسری ملاقات ہے اسرائیل کے وزیر اعظم کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی. اور ساتھ میں جو 12 روزہ جنگ تھی جو کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ہوئی تھی اس میں جوہری تنصیبات کو بھی اسرائیل نے جو ہے وہ نشانہ بنایا تھا اور امریکی مداخلت کے یعنی جو پہلے نشانہ بنایا اور اس کے بعد یہ پہلی ملاقات ہے. اس سے علاوہ 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسے معاملات آگے بڑھیں گے. اچھا, اب پاکستان اور اسرائیل کی تسلیم کرنے کے حوالے سے ابراہم ایکارڈ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں بہت سی بحث جو ہے اس کا آغاز ہو چکا تھا اور خاص کر کے جب سے جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ مل کے آئے تھے جنرل عاصم منیر, اس کے بعد سے افواہوں کا ایک بازار گرم تھا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے, ابراہم ایکارڈ کا حصہ بننے والا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب انہوں نے مشروط بات کی تھی کہ فلسطین کے جو
دو ریاستی حل ہے، فلسطین کی ریاست آزاد ہونے تک جو ہے وہ پاکستان تسلیم نہیں کرے گا۔ ابراہیم ایکارڈ جو ہے جو کہ تمام مسلم امہ کے مختلف لوگوں نے، بہت سارے مسلمان ملکوں نے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کیا تھا، وہ اس کے اوپر بھی پاکستان کے اوپر دباؤ کے حوالے سے بہت ساری افواہیں جو ہے وہ زیر گردش تھی۔ کل البتہ خواجہ آصف صاحب نے اور ہمارے خود اپنے پروگرام میں بھی انہوں نے اس کو مشروط کیا تھا اور بڑے واضح انداز میں کہا تھا کہ پاکستان کسی اسرائیل کو فی الحال بالکل تسلیم نہیں کر سکتا، اگر فلسطین کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے۔ اس کے اوپر ہم ایک بھرپور پروگرام کریں گے کہ پاکستان جو ہے وہ کیوں اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کے اوپر کالم بھی لکھا تھا جو میری کتاب نے کہانی بڑے گھر کی میں دستیاب ہے۔ اس وقت بھی اور ہر کچھ عرصے کے بعد ایک موو چلتی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، اس کے پیچھے بھی بہت سارے محرکات ہوتے ہیں، لیکن کل کیٹیگوریکلی ابراہیم ایکارڈ جو ہے اس کا حصہ نہ بننے کا بھی خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے، اور ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی صورت بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ تو میرے خیال ہے ایک بڑا کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اب سامنے آیا ہے اس حوالے سے، لیکن ظاہر ہے یہ دباؤ رہا ہے، اور پچھلا جو دور تھا عمران خان صاحب کا اور جنرل باجوہ کا، اس دور میں بھی پاکستان کے اوپر یہ دباؤ موجود تھا۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوگا، مگر اس ریجن کے اندر پاکستان ایک بہت اہم کردار ہے، اور پاکستان اس لیے بھی ہے کہ پاکستان کے خلاف ہندوستان جو ہے وہ حملہ آور ہوتا رہا ہے، اور ہندوستان جو ہے اس کے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، اور حالیہ جو جنگ تھی اس کے اندر بھی اسرائیل نے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا تھا، اور یعنی انڈائریکٹلی، کیونکہ ہاروپ ڈرون ان کے تھے، 150 ٹیم ان کی آئی تھی، انہوں نے ٹرین کیا تھا، اور پاکستان نے اس کے جواب میں ایران اسرائیل لڑائی کے اندر بھرپور طور پر اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا ہے ہر فورم پہ، اور ایران کے ساتھ پاکستان کی حکومت، ریاست اور عوام بھی کھڑے رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی اپنی ایک فارن پالیسی ہے، پاکستان کا اپنا ایک مزاج ہے، اور وہ اس فارن پالیسی کے خلاف کسی صورت جو ہے وہ پبلک سینٹیمنٹ کے خلاف نہیں جا سکتا، اور نہیں گیا، یہ وقت نے ثابت کیا ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو اس وقت ہو رہے ہیں۔ اب یہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنی تھی، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔